رشتہ ابو بکر کا گیا. ابو بکر صدیق کا جب رشتہ گیا تو میرے مصطفیٰ نے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میری بیٹی فاطمہ کے لیے مجھے مرضی مولا کا انتظار ہے، جو حکم رب ہوگا میں وہی کروں گا. اس طریقے سے میرے مصطفیٰ نے جواب دیا. پھر عمر فاروق اعظم کا رشتہ فاطمہ کے لیے آیا، بنت رسول کے لیے، رسول اللہ کی بیٹی کے لیے. میرے مصطفیٰ نے ایک ہی جواب دیا، مجھے مرضی مولا حکم الہی کا انتظار ہے، جو اللہ کا حکم ہوگا میں وہی کروں گا. دونوں مشورہ کر رہے ہیں، یا اللہ شہزادی رسول جوان ہیں، ان کا نکاح جلدی ہونا چاہیے. رشتے کی تلاش میں ہم نے تو بھیجا مگر رسول اللہ نے ایسا جواب دیا. دونوں نے مشورہ کیا، ہو ہاں لگتا یہ ہے کہ یہ سعادت اور یہ نعمت لگتا ہے کہ علی کے حصے میں ہے. چلو علی کو دیکھو، علی کہاں ہے؟ علی کو تلاش کر رہے ہیں دونوں. علی کو تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، دیکھا کہ علی اس باغ میں اونٹوں کی خدمت کر رہے ہیں، اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں. ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما نے کہا، یا علی ادھر آؤ، یہاں. ارے بھئی وہ اونٹوں کو پانی پلانے نہیں، ہم ایک مقصد لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. ہاں بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ تمہارے حصے میں ہیں، یہ نعمت خدا بندی اور یہ نعمت غیر مترقبہ تمہارے حصے میں ہے. جاؤ تم اپنا رشتہ لے کر جاؤ. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساون بھادوں کی طرح آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. کہا آپ نے میرے دل کی بات کہی ہے، مگر میں رسول اللہ کی بیٹی سے میری شادی اور نکاح ہو، میرا یہ مقام و منصب حیثیت کہاں ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی مکان بھی تو میرے پاس نہیں ہے. کہ نہیں، جاؤ، وہ رسول اللہ ہے، انتظام فرمائیں گے، جاؤ. علی وہ دونوں نے دھارس اور ہمت بدھائی. دونوں کے کہنے پر، مشورے پر، اصرار بسیار کے بعد علی چلے رسول اللہ کی بارگاہ میں. آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سلمہ کے یہاں تشریف فرمائے. علی ام سلمہ کے مکان کے دروازے کے قریب پہنچے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ جلدی جاؤ، دروازہ کھولو، میرے چچا کا بیٹا آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، اور میری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آ، جلدی دروازہ کھولو. ابھی تو رشتہ بتایا بھی نہیں ہے، دروازہ کھولو، جلدی کھولو، علی میری بیٹی کا رشتہ لے کے آ رہا ہے. دروازہ کھولا، علی اندر آئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین پر بیٹھ ایک طرف زمین پر دیکھنے لگے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی کہو کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہا حضور تمنا تو ہے، آرزو تو ہے، مگر میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کہا نہیں بتاؤ؟ کہا یا رسول اللہ میری ہمت نہیں ہے۔ کہا اچھا تم نہیں بتا رہے ہو تو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو۔ فرمایا اے علی تم میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ لے کر آئے ہو۔ اور پھر فرمایا اے علی جب تم دروازے ہی پر تھے تو میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے، اور جبریل امین نے اللہ کا حکم مجھے دیا اور کہا، فرمایا جبریل نے کہ اللہ نے فاطمہ اور علی کے رشتے کو آسمان میں قبول فرما لیا ہے، آپ زمین میں علی اور فاطمہ کے رشتے کو منظور کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، میلاد النبی، شادی مبارک، نعرہ تکبیر۔ فرمایا اللہ نے آسمانوں میں علی اور فاطمہ کے رشتے کو منظور فرما لیا، آپ زمین میں اس رشتے کو منظور فرما لیجیے۔ اور پھر فرمایا اے علی لو یہ کچھ تبرک مجھے جبریل دے کر گئے ہیں، اور یہ فرمایا جبریل نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آسمان میں علی کا رشتہ فاطمہ سے نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے لیے خطبہ نکاح پیش کرنے کے لیے حضرت آدم کو بلایا گیا اور 40,000 ملائکہ کو جمع کیا، اور راحل نامی فرشتے نے ایجاب و قبول کرایا، اور نکاح کے بعد جو تبرک تقسیم ہوا وہ مجھے جبریل دے کر گئے ہیں۔ لو یہ لونگ ہے، لونگ، لونگ سمجھتے ہیں لونگ؟ یہ آسمان میں علی اور فاطمہ کے نکاح کے بعد تبرک کے طور پر تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ مجھے دے کر گئے ہیں جبریل۔ رشتہ طے ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی تو کو تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ فرمایا علی اب تیاری کرو، تیاری کرو، جس کو تمہیں بلانا ہے، جمع کرنا ہے نکاح کے وقت میں، سب کو دعوت دے لو۔ اور سنو یہ نام بتا رہے ہیں میرے مصطفیٰ، ان کو دعوت دینا، ان کو بھی بلانا۔ علی اٹھے چلے، جب چلنے لگے تو میرے مصطفیٰ اے علی ٹھہرو، تمہارے پاس شادی کے اخراجات، نکاح کے اخراجات اور مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا پھر نکاح تو ہونا ہے، شادی تو ہونا ہے، محفل تو ہونا ہے کچھ نہیں۔ فرمایا اچھا تو ایسا کرو، میری ایک زرہ تمہارے پاس ہے؟ کہا جی حضور آپ کی زرہ میرے پاس ہے، آپ نے مجھے عطا فرمائی، امانت کے طور پر ہے میرے پاس۔ فرمایا وہ زرہ لے جاؤ اور تم اس زرہ کو فروخت کر دو، ہدیہ کر دو، فروخت کر دو۔ اب وہ رسول اللہ کی زرہ لے کر علی چلے، اب سوچ رہے ہیں یا اللہ یہ
زرہ رسول ہے، یہ رسول اللہ کی زرہ ہے، یہ میں کہاں پر فروخت کروں، کس کے ہاتھ فروخت کروں، کہاں پر یہ میں زرہ ہدیہ کروں؟ جا رہے ہیں، دل میں خیالات آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خیالات آتے جا رہے ہیں، القا ہوا ایک نام، عثمان کے پاس جاؤ، عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ عثمان غنی کے پاس پہنچے، کہا یہ اللہ کے رسول کی زرہ ہے، یہ میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، یہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھئی کیوں؟ کہا میری شادی ہے نا، میرا نکاح ہے، ہم مال کچھ ہے نہیں، تو یہ زرہ میرے پاس ہے، یہ زرہ میں فروخت کر دوں گا تو جو مال آئے گا اس سے میرا سارا انتظام ہو جائے گا۔ اچھا کہا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ زرہ تم کتنے کی ہدیہ کرو گے، کتنے کی فروخت کرو گے؟ تو علی کہتے ہیں مجھے تو اس کے ہدیے میں کتنا ہونا چاہیے تو مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے، کتنے میں ہدیہ کروں؟ تو عثمان غنی فرماتے ہیں اچھا تمہیں اندازہ نہیں ہے تو یہ زرہ رسول اللہ کی ہے، اس زرہ کو میں 4000 دینار میں خریدتا ہوں۔ وہ 4000 دینار دیے اور زرہ رسول اللہ کی رکھ دی، اور پھر فرمایا اے علی یہ رسول اللہ کی زرہ ہدیہ کرنے کے لیے تم نے میرے نام کا انتخاب کیا ہے، میرے ہاتھ یہ تم نے اللہ کے رسول کی زرہ فروخت کیا، ہدیہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو 4000 دینار اور دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا عثمان غنی نے اے علی چونکہ تمہارا رشتہ، تمہاری شادی، تمہارا نکاح رسول اللہ کی بیٹی سے ہو رہا ہے، اس خوشی میں تم کو 4000 دینار اور دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا اے علی یہ 4000 دینار میری طرف سے اور تم لے جاؤ انتظامات کرنے کے لیے، یہ 4000 اور لے جاؤ۔ جب علی چلنے لگے عثمان غنی کے پاس تو عثمان غنی فرماتے ہیں اے علی یہ زرہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ، اور میں نے تمہیں تمہاری شادی کا، تمہارے نکاح کا تحفہ تمہیں دیا، اور جب میں تمہارے نکاح کے وقت آؤں گا تو میں وہ تحفہ الگ لے کر آؤں گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے کہ ایسا انتظام کر دیا نکاح کے لیے۔ یہ سب وہ نکاح کی محفل بھی سج گئی، سب جمع ہو گئے، محفل نکاح سج گئی۔ آپ کا نکاح ہو گیا مولوی صاحب؟ ابھی نہیں ہوا؟ آپ کا ہو گیا؟ آپ کا نہیں ہوا؟ ارے آپ کا ہو گیا؟ آپ کا ہو گیا؟ آپ مولانا ہے جی مصباحی اعلیٰ، تو ان کا نکاح ہو گیا۔ ایک بات بتائیے، کبھی آپ نے دیکھا کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ خود اپنا خطبہ پڑھ رہا؟ کبھی آپ نے سنا؟ اچھا ایک بات بتائیے، جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو آپ نے اپنا خطبہ نکاح خود پڑھا تھا؟ کوئی بڑے عالم نے پڑھایا ہو؟ حضور مفتی اعظم ہند کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جنازہ اور نکاح جو بڑے سے بڑا اس وقت کا عالم ہو اس سے پڑھوانا چاہیے۔ تو آپ کا بھی کسی عالم نے پڑھایا ہوگا؟
آپ نے خود تو نہیں پڑھا، ہمارا جب ہوا تو تاج الشریعہ نے پڑھایا، ہم نے خود نہیں پڑھا۔ آپ کا جب ہوگا تو کوئی عالم آئے گا، وہ پڑھا۔ آپ کوئی عالم، کوئی دولہا اپنا خطبہ نکاح خود نہیں پڑھتا ہے۔ جب خطبہ نکاح کا وقت آیا، سب بیٹھے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں کہ خطبہ نکاح رسول اللہ پڑھائیں گے، مگر اچانک میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے علی اب دیر کس بات کی ہے، اپنے نکاح کا خطبہ آپ پڑھیے، خطبہ نکاح آپ پڑھیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب مولائے کائنات کھڑے ہوئے خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے۔ زمانہ جاہلیت میں جب خطبہ نکاح پڑھے جاتے تھے نا، تو لڑکے کی بہادری کے ڈنکے پیٹے جاتے تھے کہ لڑکا ایسا بہادر ہے، ایسا نڈر ہے، بے باک ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے۔ اس کی خطبے پڑھے جاتے تھے کہ فلاں نے فلاں کو 100 سال پہلے قتل کیا تھا، کوئی بدلہ نہیں لے پایا، یہی ہے جس کا آج نکاح ہو رہا ہے، اس نے لیا۔ تو اس کی بہادری کے خطبے پڑھے جاتے تھے اس دور میں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب مولائے کائنات اپنے نکاح کا خطبہ پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوئے ہیں تو مولائے کائنات نے حمد الہی بیان کی ہے، نعت مصطفیٰ بیان کی ہے، ذکر صحابہ کیا ہے۔ جب سے خطبے کا طریقہ بدل گیا، خطبے کا انداز بدل گیا ہے۔ اب جب خطبہ نکاح مولا علی کے نکاح کے بعد سے پڑھا جانے لگا تو لڑکے کی بہادری کے ٹنکے نہیں پیٹے جاتے ہیں، بلکہ اللہ و رسول کی عظمتوں کے خطبے پڑھے جاتے ہیں، صحابہ کے خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان عظیم ہے۔ نکاح ہو گیا، اب کل نکاح کیسے ہوگا خود دیکھ لینا۔ بھائی میں تو تھک گیا، بڑھا آدمی ہوں یار، جان لوگے میری، میں کتنا بولوں گا، میں تھک گیا اور 2 رات سے سویا نہیں تو تھکان تو۔ اب انشاءاللہ کل نکاح علی کا ہو گیا، حسن و حسین کے والدین کا نکاح ہو گیا۔ جو اسلام کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے اپنا لہو پیش کرنے والے ہیں، وہ حسین کے والد کا نکاح ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ سب کو نکاح مسنون کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اب لمبی چوڑی تقریر کا تو وقت نہیں تھا، مگر پھر بھی بڑی لمبی تقریر کر دی۔ اللہ تعالی آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔